کہ جب کوئی فقیر بن کے خیرات مانگنے جاتا تھا تو رسم تھی، عرب یہ کرتا تھا، جوتوں کو گردن میں ڈالا ہوا ہے، ہاتھوں پہ رسی باندھی ہوئی ہے، آنکھوں پہ پٹی باندھی ہوئی ہے، فرمایا اب مجھے نظر نہیں آ رہا، میرے بیٹے جب حسین قریب آئے تو مجھے بتا دینا۔ پر میں آگے گیا، ایک مرتبہ پیچھے سے غلام نے آواز دی، اللہ اکبر، کا کیا ہوا؟ کہ بابا اکبر استقبال کے لیے آ رہے ہیں۔ واللہ اگر کردار ایسا بنا ہو کہ اہل بیت خود تیرے استقبال کے لیے آئیں گے۔ امام فرماتے تو نے سب کو آزما کے دیکھ لیا، اے مومن تو 40 دن حسین کو آزما، 40 دن علی کو آزما، ایسی زندگی بسر کر جیسے اہل بیت کہتے ہیں اور کر رہے تھے۔ ایک مرتبہ بھائی نے کہا اللہ اکبر، کا اب کیا ہوا؟ کہ بھیا عباس استقبال کے لیے آ رہے ہیں، اور پریشان ہوا، وجود پہ لرزہ طاری ہوا۔ ایک مرتبہ آگے بڑھا، تینوں نے کہا اللہ اکبر، کا اب کیا ہوا؟ کہ حسین ابن علی خود استقبال کے لیے آ رہے ہیں۔ کہ جب حسین قریب آئے تو مجھے بتا دینا۔ ایک مرتبہ کہا کہ آقا حسین بالکل آپ کے سامنے کھڑے ہیں، تاریخ لکھتی ہے اور نے خود کو حسین کے قدموں پہ گرا دیا، اور ایک جملہ کہا کہ کائنات کا سب سے بڑا گنہگار کائنات کے سب سے بڑے کریم کے در پہ خیرات مانگنے آیا ہے۔ یعنی اور کو اتنی معرفت تھی، یہ در بخشنے والا ہے، گناہ کتنا بھی بڑا ہو لیکن اگر عاجزی اور اگر توبۃ النصوح کر کے جاؤ تو اہل بیت کسی کو واپس نہیں کرتے۔ اور حسین نے کیسا احترام کیا، جب ادب کے ساتھ جاتے ہو تو جواب بھی بڑا ادب سے ملتا ہے۔ امام نے اپنے دونوں ہاتھوں سے حر کو بلند کیا، ایک مرتبہ سینہ سینے سے ملا اور زور سے دبا کر کہا آ جا بھیا حر، حسین کے سینے سے لگ جا۔ ارے غلاموں کو حسین بھیا کہیں، یہ کردار تھا، یہ ایسی توبہ تھی۔ حسین کو اتنی خوشی ہوئی کہ ایک جہنم سے نکل کر جنت میں آ رہا ہے، ایک شیطان کی آغوش سے نکل کر حسین کی آغوش، یہ خوشی تھی مولا حسین کو۔ ارے ایک تو آ گیا، سینے سے لگایا اور اپنے ہاتھوں سے حسین نے ہر کی پٹیوں کو اتارا۔ کہا اور آنکھوں میں پٹیاں کیوں باندھی ہیں؟ کیا حسین کو دیکھنا نہیں چاہتا؟ کہتا مولا بڑی بے ادبی کی تھی جب آپ نے کہا تھا نا تجھ پہ تیری ماں روئے، میں نے آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا، اے کاش کی آنکھیں نہ ہوتی اور میں بے ادبی سے نہ دیکھتا۔ ایک مرتبہ اپنے ہاتھوں سے حسین نے اور کی رسیوں کو کھولا، کہا اور ہاتھوں کو کیوں باندھا ہے؟ کہا مولا ان ہاتھوں نے بڑی بے ادبی سے آپ کے گھوڑے کی لگام کو پکڑا، لیکن ادب کی منزل دیکھی، صرف حسین کا ادب نہیں ہے، رو رہا ہے، رو رہا ہے، رو رہا ہے۔ کہا اور اب رو کہ خوش ہو جا، تو جنتی بن گیا، تو حسین کے لشکر میں۔ کہا نہیں مولا دل بڑا رو رہا ہے، اطمینان نہیں مل رہا، سکون نہیں مل رہا، اور اب سکون نہیں ہے۔ یعنی جب گناہ کرو تو بے چینی ہو، جب گناہ کرو توبہ کرو تو اتنی بے چینی ہو، خدا نے بخشا کہ نہیں بخشا؟ خدا میں نے بڑا گناہ کیا۔ ایران کا گنہگار تھا، وہ مسجد کوفہ میں بہت بلند بلند آواز سے روتا تھا، رو رو کر کہتا تھا خدا اگر تو نے یہ میرا گناہ بخش دیا میں اپنے دوسرے گناہ کا کیا کروں گا؟ اور نے کہا حسین آپ نے بخش دیا؟ کہاں بخش دیا، اور مطمئن ہو جا، تو جنتی بن گیا۔ پھر بھی رو رہا ہے، اور اب کیوں رو رہا ہے؟ کہ مولا آپ نے بخش دیا لیکن زہرا کی بیٹیوں نے تو نہیں بخشا۔ کتنی فکر ہے اور کو زہرا کی بیٹیوں کی، یہ فکر ہے جو تجھے گناہ سے بچاتی ہے، یہ فکر ہے جو تجھے باادب بناتی ہے۔ امام نے کہا اور میں نے معاف کیا، میری بہنوں نے معاف کیا، پریشان نہ ہو۔ نہیں مولا، جب تک خود معافی نہیں مانگنے جاتا تب تک سکون نہیں ملتا۔ کہ ٹھیک ہے اتنی خواہش ہے، عباس خیموں میں اعلان کرو اور آنا چاہتا ہے۔ آواز بلند ہوئی اور معافی مانگنا چاہتا ہے، پر میں خیموں کے بیچ میں زمین پر بیٹھا، اطراف میں خیمے آئے، خاک کو سر پر ڈالا، بلند بلند آواز سے کہنے لگا زہرا کی بیٹیوں مجھے معاف کرنا۔ عباس نے کہا اور کس شے کی معافی مانگ رہا ہے، کیا کیا تو نے؟ کہا عباس جب میں نے حسین کا راستہ روکا تھا مجھے اماریوں سے بیویوں کے رونے کی آوازیں آ رہی تھی، میں کہوں گا حسین بھی کریم آئے لیکن زینب بھی کریمہ ہے سلام اللہ علیہا۔ بچوں سے پوچھا یہ رونے کی آوازیں کس کی ہیں؟ کہ اماں جس نے ماموں کا راستہ روکا تھا وہ معافی مانگنے آیا ہے۔ خوشی ہوئی زینب کو، بچوں کو بھیجا کہ بڑے ادب سے جانا اور جھک کر سلام کرنا۔ بچے آگے بڑھتے ہیں جھک کر ادب کے ساتھ، دونوں طرف ادب ہے اور میں بھی ادب ہے،
زینب کے بچوں میں بھی ادب ہے، عباس میں بھی ادب ہے تو حسین میں بھی ادب ہے، یہ گھرانہ ہی ادب کا ہے، یہاں آتے ہی با ادب ہیں۔ ایک مرتبہ بچوں نے بڑے ادب سے جھک کر سلام کیا اور کہنے لگے ماموں اور زہرا کی بیٹی سلام دیتی ہے۔ اتنا کہنا تھا اور رونے لگا، ارے زہرا کی بیٹی مجھے بھائی کہہ کر پکار رہی ہے۔ اور عجیب اگلا جملہ فرمایا، اماں کہتی ہیں اور میں تجھ سے شرمندہ ہوں۔ کبھی بھی آپ مجھ سے شرمندہ کیوں ہو؟ فرمایا علی کے در سے کبھی کوئی پیاسا خالی ہاتھ نہیں گیا، کبھی کوئی بھوکا نہیں گیا، اور تو اس وقت آیا ہے جب پلانے کے لیے پانی نہیں ہے، کھلانے کے لیے کھانا نہیں ہے، لیکن یہ وعدہ ہے بی بی زینب کا ہر توبہ کرنے والے کے لیے، ہر مجلس میں آنے والے کے لیے، ہر گناہوں سے پلٹنے والے کے لیے۔ فرمایا اور میں زینب وعدہ کرتی ہوں اگر یہاں پانی نہیں پلایا تو کیا ہوا؟ قیامت کا دن ہوگا، حوض کوثر ہوگا، اپنے نانا کو کہوں گی اس وقت آیا تھا جب ہم تک وہ تنہا رہ گئے تھے، اس نے میرے حسین کی آواز پہ لبیک کہا تھا، لہٰذا اسے جام کوثر پلائیے۔ اس لیے معصوم فرماتے جب بھی مجلس میں آؤ یہ نیت کر کے آؤ، اے خدا مجھے قیامت میں حسین کے ہاتھوں سے جام کوثر پلا دو۔ دلوں کو کربلا لے جائیں اور ایسے اپنے حسین کو سلام کریں جیسے کربلا والوں نے سلام کیا۔ آج چند مناسبتیں ہیں، ایک مناسبت یہ بھی ہے کہ 8 کو قافلہ مدینے پہنچا، ایک مناسبت امام کی شہادت کی بھی ہے۔ علماء فرماتے ہیں سوچ کے رویا کرو ان بیویوں پہ کیا گزری ہوگی۔ جب یہ قافلہ مدینے سے گیا تھا تو بہن کے پاس بھائی تھا، ماں کے پاس بچے تھے،